آج میں صبح سے व्लॉग نہیں بنا پائی تھی تو میں نے دوپہر سے شام تک کا व्लॉग بنایا ہے. یہ میرا دوپہر سے بعد تک کا व्लॉग ہے. میں اپنے سوٹ صحیح کر رہی تھی. آپریشن کے بعد سے کوئی بھی سوٹ نہیں آ رہا تھا وزن بڑھنے کی وجہ سے، تو میں ان سب کو صحیح کر رہی تھی. اور اس میں میری ممی بھی میری ہیلپ کر رہی تھی بیچ بیچ میں آ کے، کیونکہ بیبی ابھی چھوٹا ہے نا، اس کو بھی رکھنا پڑتا ہے بیچ بیچ میں. تو میں یہ اس کی سائڈیں فولڈ کر رہی تھی بیچ بیچ میں. مشین آج بہت پریشان کر رہی تھی. اور وہ ادھر ماں جی گائے کو پیٹ رہی تھی غصے میں گائے کو پیٹ رہی تھی کیونکہ وہ گھاس ڈال رہی تھی. اور وہ ایک جو براؤن والی گائے ہے وہ مارتی ہے بہت زیادہ. پھر میں نے اس کی بازو پہ سلائی لگائی اچھے سے. پاس میں ممی بیٹھی اور بات بھی کر رہے تھے. وہ ویڈیو میں آتی نہیں ہے، بہت کم آتی ہے. اور میرا بڑا بیٹا بھی ان کے پاس ہی کھیل رہا تھا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا سلائی میں تو ممی مجھے ایک دم ٹوک دیتی ہے. ان کو اچھے سے آتی ہے پر اب ان کو کم دکھائی دیتا ہے تھوڑا، تو اس وجہ سے وہ نہیں کرتی، کم کرتی ہیں بہت. اس لیے میرے کو وہ بتا رہی تھی جو جو غلطی تھی سب بتا رہی تھی بیچ بیچ میں مجھے کہ ایسے کر ایسے کر. پھر میں نے دوسرے سوٹ کو بھی سے اس کی سلائی نکالنے کے بعد اس میں سلائی لگائی. بہت سوٹ جو ایسے ہی ویسٹ پڑے تھے وزن کی وجہ سے، اب انہیں صحیح کر رہی ہوں بعد میں. اس کے بعد ماں جی ان کو گھاس ڈال رہی تھی. دیکھو یہ ممی میرا دوسرا سوٹ کی سلائی نکال رہی تھی. دیکھیے ماں جی کو ان کی ایج کافی ہے پھر بھی بیٹھتے نہیں، ہم اتنا روکتے ہیں. میں نے کہا اماں کام مت کیا کرو. پھر میں اپنے دونوں بچوں کو کھلانے لگی کیونکہ وہ بہت رو رہا تھا. میں کافی ٹائم سے مشین کے پاس ہی بیٹھی تھی تو اس وجہ سے. اور ممی نے پھر میں نے چھوٹے کو ممی کو دے دیا. اس کے بعد وہ دیکھ ادھر بڑا بیٹا کھیل رہا ہے، ادھر پاپا جی اور گھاس کاٹنے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کیونکہ لائٹ آ چکی تھی. یہ دیکھیے بارش کے بعد گھر کا کچھ ایسا حال ہو گیا ہے.
اب پھر سے ہمیں اس کی لپائی کرنی پڑے گی. اس میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے بعد سندر بہت لگتا ہے. پھر پاپا جی نے سائڈ میں رکھ کے گھاس نکالنا شروع کیا اور وہ بڑا بیٹا میرا اس کے اوپر کود رہا تھا, انہیں پریشان کر رہا تھا. وہ ہٹا رہے تھے اسے پر وہ مانتا نہیں کسی کی بھی. چھوٹے والے کو ممی نے گود میں لے رکھا تھا اور میں مشین کے پاس بیٹھی تھی. اسے کتنا بھی ڈانٹ لو وہ نہیں مانتا ہے. پھر میں نے اس سوٹ کی سلائی نکالی. جو ممی کو حصہ دکھائی نہیں دیتا اس کو بعد میں کرتی ہوں پورا. وہ بار بار پریشان کر رہا تھا, اس کی وجہ سے آج موڈ تھوڑا خراب بھی تھا. بیچ بیچ میں وہ دیکھو ایسے رو کے دکھا رہا ہے, بولتا ہے اپنی اماں کو پیر یہاں رکھو. پھر بڑی اماں نے چولہا لیپنا شروع کیا. اب پاپا جی ان کو آواز لگا رہے تھے تو میں نے بولا آپ ہٹ جاؤ یہاں سے, اس کام کو میں ہی کر لوں گی اپنے آپ. پر وہ مانتی نہیں ہے. ان کو چولہے اور گائے بھینسوں سے بہت زیادہ پیار ہے. ان کے کسی کا کرا ہوا کام پسند بھی نہیں آتا انہیں. تو پہلے لوگ نا اپنے کام کو نا بہت سلیقے سے کرتے تھے اور بالکل انہیں پسند نہیں ہوتا کہ ان کے کام میں کوئی دخل اندازی بھی کرے. تو ہماری اماں بھی کچھ اسی طرح کی ہے. تو میں نے سارے چولہے کی لپائی شروع کری. ادھر ماں اور پاپا گھاس کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کتنا بھی روک ہم ماں کو نا جس دن بھی بیٹھنے کے لیے بول دیتے ہیں اسی دن بیمار ہو جاتی ہے بیچاری. اس وجہ سے کوئی کہتا نہیں. پھر میں نے ماں جی کے سر میں مالش کری کیونکہ وہ صبح سے بول رہی تھی مجھے کہ میرے سر میں مالش کر کے کنگھا کر دے کر دے کر دے. وہ پوچھنے لگی میرے سر میں دیکھنا کیا ہے. میں نے بولا وہ کچھ نہیں ہے. چھٹیاں بنائی وہ ریبن لگاتی ہیں. میں انہیں بولتی ہوں میں نے کہا ریبن دوسرا لے آؤ. مانتی نہیں, بولتی کہ میرے سے سنبھلتا نہیں. ربڑ ڈالنے کو بولتے وہ بھی نہیں سنبھلتی. پھر میں نے ممی کے بالوں میں کنگھی کری. شنکر ان کی گودی میں کھیل رہا تھا. کنگھی کر رہی تھی میں بیچ بیچ میں. ممی پتہ نہیں کہاں کی باتیں بتا رہی تھی مجھے, جنہیں میں جانتی بھی نہیں ان کی بھی باتیں بتاتی رہتی ہے. میں بھی ہاں کرتی رہتی ہوں اور کیا یہ بولوں جب کچھ سمجھ نہیں آتا. تو میں نے ان کے بال اچھے سے باندھ دیے. پھر میں نے سب کپڑے اتارے جو پھیلائے ہوئے تھے, سب اچھے سے کپڑے اتارے. تو پڑوس میں سے تاؤ جی چڑھ رہے تھے چھت پہ. ممی بولے سر پہ رکھو جلدی سر پہ رکھو. اب یہ گاؤں میں تو یہ سب کو بہت مانتے ہیں ان سب چیزوں کو. ادھر کے سائڈ میں ہماری سائڈ میں. پھر میں نے سارے کپڑے اٹھا کے کمرے میں رکھے اور پھر شام کی جھاڑو لگائی گھر میں سے اپنے کمرے سے لا کر پورے برآمدے میں. لگانے کے بعد ہم نے آلو کا کٹا خریدا تھا, وہ بھی ایسے ہی رکھا ہے ایسے طاقت پہ ہی. وہ بھی اٹھانا یاد نہیں رہا پاپا سے بول کے. پھر میں نے باہر جو پڑے تھے کپڑے وہ سمیٹے, چارپائی پہ پڑے تھے. اس کے بعد چارپائی ہٹا کے سب جگہ جھاڑو لگائی اچھے سے. شام کی جھاڑو بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ بہت ایک تو کوڑا ہو جاتا ہے. دوسری بات ماں جی بھی تھک جاتی ہے, ممی بھی تھک جاتی ہے تو وہ بھائی کو لے لیتے ہیں تھوڑی دیر. تو پھر بعد کا جو کام بچتا ہے وہ میں کرتی ہوں. صبح میں نہیں کر پاتی کیونکہ صبح میں وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, اٹھ نہیں دیتا. پھر میں نے اپنے پتی دیو سے بات کری اور بات کرتے کرتے ان سے میں نے 2 کام کیے. پھر میں نے ساتھ میں آٹا بھی چھان کے رکھ لیا اور چائے بھی بنائی پاپا اور کے لیے. یا تو لڑتے رہتے ہیں بس کچھ نہیں کرتے. اور کام جب بھی کچھ بولوں تو لڑنا شروع کر دیا ہے. اگر میں نے ان سے کچھ بول بھی دیا پر کچھ بھی ہو اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. سب بتانا سب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے ہی لڑتے ہو کیا جیسے یہ لڑتے ہیں میرے ساتھ میں. ہم دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو ممی پاپا بولتے ہیں تم بچوں کی طرح لڑتے ہو. خیر جو بھی ہو بھائی, ہم سفر اگر اچھا ہو تو سب اچھا ہوتا ہے. فیملی بہت سپورٹیو ہے ان کی, بہت زیادہ. ماسی جی کو چائے پینی تھی, بولے تھے کہ چائے بنا لے. میں نے بولا کتنی دور چائے کیسے لے کے آؤں, آپ دہرادون ہو میں گاؤں میں ہوں, آپ ہی آ جاؤ ادھر ہی, پھر میں یہیں پہ بنا کے پلا دوں گی چائے. بولتے ہیں کہ بھائی وہاں کون آئے گا اتنی دور.
ایسے بس بات کر رہے تھے، بیچ میں میں کام بھی کر رہی تھی۔ ماں کے لیے چائے نکالی۔ ہماری ماں گھی اور دودھ نہیں کھاتی ہے، پیتی، کیونکہ انہیں شروع سے ہی عادت نہیں ہے۔ پھر میں نے سب کے لیے دودھ والی چائے بنائی، اس کے بعد میں چولہے پہ روٹی بنائی۔ آج میں نے روٹی بنائی کیونکہ بھائی ممی کے پاس تھا، جب اگر وہ پریشان کرتا ہے تو پھر ممی روٹی بناتی ہے، ورنہ میں ہی بناتی ہوں، کیونکہ شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم بچے بہت پریشان کرتے ہیں، اور کچھ میرا بڑا بیٹا بھی بہت پریشان کرتا ہے، وہ دن میں نہیں سوتا، رات کو ضد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رام رام۔